ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک نوجوان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ چل رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نظام خود بخود چل رہا ہے، اور یہ چند پرند اڑ رہے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے اڑ رہے ہیں، انہیں اڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ کر دیا اور یہ بات پھیل گئی کہ ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات پہنچا دی اور کہا کہ اے امام صاحب کہ ایک نوجوان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا کوئی موجود ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان سے کہو کہ میں ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو جا کے نوجوانوں نے اسے جا کے بتایا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، جبکہ وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا یہ بات ہے تو وہ ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود اس کو چلانے والا کون ہے، اس بات کو ثابت کریں۔ تو نوجوان کی بات حضرت امام صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ تو امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے مناظرہ کر لے، جگہ بتا دے، وقت طے کر لے، دن بھی وہ طے کر لے، اور میں اسی وقت اسی دن فلاں جگہ جو جگہ بھی طے کرے گا میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جب یہ پیغام دے دیا تو لوگوں نے جا کے اس نوجوان کو بتایا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ بھی تو بلائے گا میں آ کے تجھے ثابت، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو اس نے دن بھی بتا دیا، اب وقت بھی طے ہو گیا اور جگہ بھی طے ہو گئی۔ تو جا کے امام اعظم ابو حنیفہ کو بتا دیا گیا کہ فلاں دن ہے اور فلاں وقت ہے اور فلاں جگہ پہ سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ اب وہ دن بھی آ گیا، وقت بھی آ گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے، تو سارے لوگ وہاں جمع گئے۔ اب وقت بھی پورا ہو چکا ہے جو وقت امام صاحب کو ملا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو وہ وقت بھی پورا ہو گیا۔ اب سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں اور نوجوان بھی وہاں پہ آ گیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو نہیں آئے تھے، تو امام صاحب نہیں آئے تھے، تو دیر ہوگی، تاخیر ہوگی، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ کہا کہ یہ امام صاحب یا تو پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یا تو پھر انہیں کوئی دلیل ہی نہیں ملی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیر ہو گئی، تو لوگ باتیں کر ہی رہے تھے تو ادھر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا امام صاحب کیا ہوا، ڈر گئے تھے یا کوئی دلیل نہیں ملی یا کوئی کچھ ہو گیا تھا؟ تو امام صاحب نے فرمایا وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا تو مجھے کوئی کشتی بھی نہیں مل رہی تھی اور لوگ بھی کوئی مجھے دائیں بائیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور کشتی والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور کشتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں کشتی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا اور اگر مجھے کشتی جلدی مل جاتی تو میں جلدی آ جاتا۔ تو کہا پھر اب آپ کیسے پہنچے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں کھڑا تھا تو اچانک درخت جو ہے وہ اپنی زمین سے ہلا اور میری طرف آ گیا، اور جب میری طرف آیا تو اس کے خود بخود ٹکڑے ہوئے اور وہ لکڑی کٹنا شروع ہو گئی اور خود بخود اس کی کشتی بنی، اور جب کشتی بنی تو وہ خود بخود ہی دریا کے اندر چلے گئی، اور مجھے اس نے کہا کہ چل آ تو اس میں بیٹھ جا۔ اب وہ کشتی پر میں بیٹھ کے آ گیا۔ تو وہ نوجوان جو کہہ رہا تھا کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ نوجوان فٹ سے بولا
تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے درخت اپنی جگہ سے ہلا اور وہ آپ کے پاس آیا اور پھر اس کے ٹکڑے ہوئے اور پھر وہ کشتی بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کوئی کشتی کو بنائے نا، یہ کشتی خود بن ہی نہیں سکتی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے یہ اس طرح بنی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کشتی کو بنانے والا، کشتی خود نہیں بن سکتی، کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور دنیا کے اندر ہے جو اس کشتی کو بناتا ہے، جو اس کشتی کا کاریگر ہے۔ تجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کائنات خود بخود نہیں چل سکتی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کشتی جب تک کوئی نہ بنائے نہیں بن سکتی، اسی طرح کائنات کا جو نظام ہے اگر تب کوئی چلائے، جب تک چلائے نا یہ کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو جس طرح کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اس طرح کائنات کا نظام بھی خود بخود نہیں چل سکتا۔ تو جس طرح کشتی کو بنانے والا دنیا کے اندر موجود ہے، اسی طرح دنیا کو بنانے والا بھی دنیا کو بنانے والا بھی وہ موجود ہے۔ تو وہ رب ہے جو ساری کائنات کو سنبھال رہا ہے اور چلا رہا ہے، یہ نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے موت دے دے اور جب چاہے زندگی دے دے، وہ جب چاہے کسی کو خوشی دے دے، جب چاہے کسی سے خوشی لے لے۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا۔